ادارہ نظریہ پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ 18ویں سالانہ سہ-روزہ نظریہ پاکستان کانفرنس کے تیسرے روز کی صدارت وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان مشاہد حسین سید نے کی۔ اس کانفرنس کا کلیدی موضوع افکار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور قومی تعمیر و ترقی تھا۔ پروگرام کے آغاز پر قاری محمد صدیق چشتی نے تلاوت کلام پاک، جبکہ اختر حسین قریشی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کی۔ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودھری نے انجام دیے۔ سیکریٹری ادارہ نظریہ پاکستان ناہید عمران گل نے شرکائے کانفرنس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، ادارہ نظریہ پاکستان کی طرف سے میں اس نظریاتی اجتماع میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا 150واں یوم ولادت ہے اور ادارہ نظریہ پاکستان کے تحت سال 2026 کو سال قائد اعظم کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں اس کانفرنس کا کلیدی موضوع افکار قائد اعظم اور قومی تعمیر و ترقی رکھا گیا ہے۔ اس قومی نظریاتی اجتماع کے شرکاء ہمارے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ادارہ نظریہ پاکستان ایک قومی فکری اور نظریاتی ادارہ ہے جس کے قیام کا مقصد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و عمل کی روشنی میں پاکستان کو ایک جدید اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت بنانا اور اپنی آنے والی نسلوں کو قیام پاکستان کی کہانی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ عرض پاکستان کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ سکیں۔ وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان مشاہد حسین سید نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا، ایک کارکن تھا لاہور کا باؤ فیروز الدین کاڈا، اس نے نعرہ لگا دیا، شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد۔ قائد اعظم نے روک دیا کہ مجھے شہنشاہ نہ کہو، ڈونٹ کال می رائلٹی۔ وہ بادشاہت کے خلاف تھے، وہ جمہوریت پسند تھے۔ پھر اس کے بعد ہوا قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دو قوتیں اگر میرے ساتھ ہوں گی تو پاکستان بننا ضرور، نوجوان اور خواتین۔ اینڈ دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ۔ اور ہم بات کرتے ہیں یہ جمہوریت کی، تو قائد اعظم پاکستان خود جمہوریت کی پیداوار ہے۔ ہر جگہ ریفرینڈم ہوا، ہر جگہ الیکشن ہوئے۔ قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا، ہی ہیڈ قیادت، کردار، قوت ایمانی اور ایک سیاسی جماعت اور عوام کی سپورٹ۔ ان کے پاس نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تھی، نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی بڑا کوئی پیسہ تھا، لیکن سپورٹ آف دا پیپل تھی۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ویژن تھا ان کا، میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال اور قائد اعظم نے جو سوچ دی تھی اب صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ 1930 میں علامہ اقبال نے کہا، دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ، وہ جو ایشین صدی ابھی پیدا ہو رہی ہے، اور گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالیہ کے چشمے ابلنے لگے، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کے مداری گیا۔ یہ اب آپ کے سامنے چین کا آگے ابھرنا، مغرب کا زوال، ایشین صدی کا ہونا، یہ قائد اعظم علامہ اقبال نے کہا۔ اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ پہلا انٹرویو انہوں نے دیا، ایک خاتون تھی امریکن جرنلسٹ، ان کا ایک میگزین تھا لائف میگزین، ان کو انٹرویو دیا جو 5 جنوری 1948 میں چھپا ہے لائف میگزین میں، کور سٹوری کے ساتھ۔ اور وہ آئی مارگریٹ بورک وائٹ، وہ قائد اعظم کو انٹرویو کرنے آئی اکتوبر 47 میں۔ اور اکتوبر 47 میں بات کر رہے ہیں، ریفیوجیز آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، پیسہ ہمارا ہندوستان نے روکا ہوا ہے، کشمیر کی جنگ ہو رہی ہے، نہ بیوروکریسی ہے، نہ کوئی فوج ہے، ملک کنگال ہے، کیا کیا بنے گا؟ اس نے پوچھا واٹ از دا فیوچر رول آف پاکستان، کیا پاکستان کا کردار ہوگا؟ اور قائد اعظم کا دیکھیں کتنا یقین اور اعتماد سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ placed on the frontier on which the future geopolitics will revolve۔ پاکستان ایک عالمی سیاست کا محور ہے جس کے ارد گرد عالمی جیو پالیٹکس ریوالو کرے گی۔ اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں، اینکرا ہو، ریاض ہو، تہران ہو، بیجنگ ہو، ماسکو ہو، واشنگٹن ہو، تاشکنڈ ہو، دوشانبے ہو، قزاقستان ہو، پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے، اور وہ کردار ایک انٹرنیشنل رول بن گیا ہے۔ وی آر اے میجر مسلم پاور، اور ہمارا جو تعلق بن گیا ہے چاہے دوسری ترکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا کے ساتھ، انشاءاللہ ہم ایک عظیم سے عظیم تر ملک بنائیں گے۔ علامہ محمد اقبال کے پوتے اور ممبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان بیرسٹر ولید اقبال نے کہا، قائد اعظم پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے،
اس لیے جمہوریت ان کے لیے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتی تھی۔ جناح صاحب، علامہ کہہ رہے ہیں آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کسی اشرافیہ کی جماعت کی قیادت کرنی ہے یا آپ نے عوام کی نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ میری رائے یہ ہے، علامہ جو ہے قائد سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک ایوریج سٹیزن کی، ایک عام شہری کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے تو وہ بھی پھر آپ کی کسی پالیسی میں، آپ کے کسی موقف میں دلچسپی نہیں لے گا، عام شہری جو ہے۔ اس لیے بھوک کے مسئلے کو حل کریں، غربت کے مسئلے کو حل کریں اگر آپ کو ایک پرامن قوم چاہیے۔ اور پھر قائد نے اقبال کی اس رائے پر عمل کیا، عوام کو اپیل کی۔ کہتے ہیں ایک گفتگو میں علامہ اقبال قائد کے سامنے بیٹھے تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ لاہور میں ہو رہی تھی۔ کافی علیل تھے علامہ اقبال اس وقت، زندگی کے آخری 2 سال میں تھے۔ تو انہوں نے کہا قائد کو کہ مسٹر جناح، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو اودھ کے تعلقہ دار اور بمبئی کے سرمایہ کاروں کی سپورٹ لے کے دوں تو میرے پاس یہ جنس موجود نہیں ہے۔ تو اس پہ قائد کہتے ہیں، جو کہ جذباتی نہیں تھے، اپنی سیٹ سے 2 انچ اوپر اٹھے اور انگلی کی جنبش سے کہا، ڈاکٹر اقبال، مجھے صرف عوام کی سپورٹ چاہیے آپ کی طرف سے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے اہم کہ آپ کا ملک، آپ کی جماعت، آپ کا فلسفہ، آپ کا نظریہ، آپ کا منشور اشرافیہ کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ اسی صورت میں ایک پرامن اور ایک محفوظ سیکیور نیشن جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ سابق سینئر بیوروکریٹ محمد سعید مہدی نے کہا، علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کے ہر شہری کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہم آج ایک آزاد مملکت کے شہری ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک پروپوزل یہ بنانا چاہیے کہ اگر اقبال کے نام پر یا جناح کے نام پر کوئی ادارہ نام رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس ادارے سے کلیئرنس لے، اور یہ ادارہ پھر دیکھے کہ وہ واقعی اس لائق ہے یا اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ اقبال کا یا جناح کا نام رکھیں۔ ممبر بورڈ آف گورنرز ادارہ نظریہ پاکستان ظفر بختاوری نے کہا کہ پاکستان سے پہلے لاہور جو تھا وہ پورے پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا، اور اس کا جو مرکز تھا وہ انارکلی تھا، اور انارکلی کے اندر صرف ایک مسلمان کی دکان تھی، نمایاں ایس عنایت اللہ اینڈ سنز۔ آج ہم سب ترنگ خان ہیں، ہمارے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ہمارے بڑے بڑے بزنس ہیں، سب کچھ ہے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ حضرت قائد اعظم کی اس فراست اور اس جو ان کا نظریہ تھا پاکستان کی تشکیل، اس کی بدولت ہے۔ صدر نظریہ پاکستان فورم سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم نے کہا، جو قوم بزدل ہو جاتی ہے وہ حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے۔ جس قوم کے پاس امید، لگن اور جذبہ موجود ہو، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔